بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات، جیسا کہ متعدد دفعہ بتایا گیا ہے کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد طلباء اور طالبات میں تعلیم کا جو ہے جذبہ پیدا کرنا اور ان کی کردار سازی ہے. ہم یہاں پہ ایسے اصحاب کو بلاتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی تعلیم پہ صرف کی اور بڑی دیانتداری، ایمانداری اور ایک جذبے کے ساتھ بچوں کو تعلیم دی اور بہت نام کمایا اور عزت کمائی. آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر خالد راشد صاحب. آپ ایسوسیٹ پروفیسر یونیورسٹی آف ایجوکیشن، اور اس کے علاوہ آپ بہت بڑے محقق بھی ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب، اس بچوں کو ذرا بتائیے کہ آپ کا تعلیمی سفر کیسے گزرا. جی، میں بسم اللہ کرتا ہوں. میں نے ایک چھوٹے سے اسکول میں داخلہ لیا، نرسری اسکول تھا. وہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ہوتا تھا وہ اسکول. اس کے بعد جب مجھے ہائی اسکول میں جانا تھا تو ایبٹ آباد پبلک ہائی اسکول میں میرے والد صاحب نے بڑی کوشش کی کہ مجھے داخلہ مل جائے. تو مجھے ساتھ لے کے گئے. میں باہر بیٹھا تھا بینچ پہ تو پرنسپل صاحب آ گئے. اس وقت بہت ڈیکورم ہوتا تھا تو پرنسپل، میں انگریزی بول لیتا تھا. چھوٹا سا تھا لیکن بن اسکول کی بات، بن کالج جو تھا وہاں گئے تھے ایبٹ آباد میں؟ نہیں، وہاں پبلک اسکول اچھا، تھا. پبلک اسکول میں. اچھا، وہ ریلوے پبلک اسکول اچھا، تھا. ریلوے پبلک اسکول. تو اس میں پرنسپل صاحب مجھ سے گفتگو کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے پوچھا تم کون ہو، کیوں آئے ہو یہاں پہ. تو میرے والد صاحب بھاگ دوڑ کر رہے تھے کسی کو ملنے کے لیے. تو پرنسپل صاحب نے اپنا ہاتھ پکڑا اینڈ مجھے کہتے ہیں کم الانگ اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو. تو میں مجھے لے گئے اور میرے ساتھ گفتگو کے بعد کہا ویل یو آر آل الون. میں کہنا آئی ایم ود مائی فادر. اوکے، پے دی فی اینڈ گیٹ دا ووچر فرام دی آفس. میں باہر آیا تو میرے والد صاحب بڑے پریشان تھے، ناراض تھے، کہاں چلے گئے تھے. میں نے کہا ابو مجھے نہیں پتا، ایک یہاں صاحب آئے تھے تو انہوں نے بتایا میں پرنسپل ہوں. تو میرا داخلہ ہو گیا. میرے ابو نے مجھے اٹھایا، چوما، بیٹا کیسے ہو گیا. میں نے کہا یہ نہیں پتا، پرنسپل صاحب نے کہا ہے کہ آپ داخلہ لے لیں. پھر میں وہاں تک پھر وہ اسکول، بد نصیبیاں ہماری تعلیم کے ساتھ رہتی ہیں. تو وہ کسی وجہ سے اسکول جو ہے اس بد نصیبی کا شکار ہو گیا تو لاہور میں وہ اسکول شفٹ ہو گیا. تو پھر میں یہاں آ گیا. تو لیکن یہاں آ کے یہ ہوا، میں بچوں کے لیے بتا رہا ہوں گھبرانا نہیں چاہیے، حالات بدلتے رہتے ہیں. میڈیم آف انسٹرکشن چینج ہو گیا. میں نے انگلش میں پڑھا تھا. اب ہمیں کوئی داخل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا 10ویں جماعت میں. تو پھر ہم نے اردو میڈیم میں وہ سارا پاس کیا. اس کے بعد مجھے پھر ایف سی کالج میں داخلہ ملا لیکن میں جا نہیں سکتا تھا، ٹرانسپورٹ واز اے پرابلم. پھر میں دیال سنگھ کالج میں پڑھا. وہ میرے گھر سے قریب تھا، آنا جانا آسان تھا، اور اس وقت شاید وہاں بہت انٹلیکچوئل لوگ بھی پڑھتے تھے. بعد میں وہ نیک نامی نہیں رہی، لیکن بہرحال کالج سے زیادہ اساتذہ کی محنت کاؤنٹ کرتی ہے. تو پھر میں پنجاب یونیورسٹی میں آ گیا اور پنجاب یونیورسٹی میں نے کیمسٹری میں داخلہ لیا. لیکن کیمسٹری میں مجھے آگے کوئی جاب ایونیوز جو ہیں وہ مشکوک لگے، تو میں نے وہاں سے پھر اپنا چینل جو ہے چینج کر لیا اور میں ایجوکیشن میں آ گیا. ایجوکیشن اس وقت ٹرینڈ یہ تھا کہ یونیورسٹیز ٹیسٹ لیتی تھیں فار ایڈمیشن. تو پنجاب یونیورسٹی میں بھی میرے ایڈمیشن کے لیے ایک سیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، اسکول ایسٹک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ. وہ ٹیسٹ میں نمبر آف آئٹمس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو میکسیمم اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. تو ہمیں بتایا گیا کہ 5000 آئٹم ہیں اور غالباً 3 گھنٹے ہمیں دیے گئے تھے یا 4 گھنٹے تھے کہ اس میں آپ نے فل اپ کرنا ہے سارے کو. جو ببل شیٹ ہے اس کے اوپر آپ نے جواب دینے ہیں. تو اس میں جو میری ایفیشنسی تھی وہ اچھی رہی، لہٰذا مجھے داخلہ مل گیا. اب آگے ایجوکیشن میں بہت سارے ایریاز تھے، تو اس میں سے میں نے یہ ٹیچر ایجوکیشن چنا اور ٹیچر ایجوکیشن میں ہی آگے پی ایچ ڈی کی. مجھے کولمبو پلان کے تحت اسکالرشپ ملا تھا، لیکن میری اماں بیمار ہو گئیں تو میں نے فورگو کر دیا وہ اسکالرشپ. تو پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی سوچی. تو 2 دفعہ ناکام ہونے کے بعد تیسری دفعہ داخلہ مل گیا.
یہ ناکامیاں بچوں کے لیے ایسا ہے کہ یہ ناکامیاں آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں. کبھی ناکامی سے سرنڈر مت کریں. یعنی ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. اس سے آپ کی ول پاور زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو میں نے جب ٹیسٹ دیا تو 489 لوگوں کو کمپیٹ کیا تھا، اور اس میں ہمارا اردو اور انگلش کا جو انٹرویو تھا وہ علیحدہ علیحدہ ہوا، اور پاس ہونے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی. کتنی؟ پھر یہی حال تھا. ہم نے 18 سبجیکٹ پڑھے. اس میں سے 2 نان کریڈٹ تھے، 16 کریڈٹ کورسز تھے. گڈ. اور پڑھانے والوں میں بڑے سینئر لوگ تھے. ایک صاحب وہ تھے ڈاکٹر رفیع اللہ خان، وہ آرمی میں 1935 میں میجر تھے. وہ میرے استاد تھے ایٹ دی ایج آف 85. دوسری سائیکالوجی کی ایک استاد تھیں ڈاکٹر نسیم شوکت، وہ مجھے ماں کی طرح عزیز تھی، اور پیار بھی ایسے. پروین شوکت اور تھیں. اچھا، وہ اور تھیں. وہ پولیٹیکل سائنس میں تھی. وہ بھی میری کولیگ رہی. وہ میری کولیگ بھی رہی ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو نسیم شوکت کے علاوہ ایک اور خاتون تھی، وہ یہ جو ہے پلے وے میتھڈ، ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا. نام آتا ہے تو میں نام بھی بتاتا ہوں. وہ پاکستان میں پوائنیئر تھی ان کی. اچھا. اور ان کا اعزاز یہ تھا کہ وہ 51 میں انہوں نے اسکولنگ پاس کی کہیں، اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کی. میاں ڈاکٹر تھا، انہوں نے انڈیانا یونیورسٹی جانے کی اجازت دی، ساتھ گئے اور انہوں نے ان کو پڑھنے کی اجازت دی، اور وہ ہماری استاد بن کے ہمارے سامنے آئیں. ماں بجا تھیں. میں انہیں اس لیے نہیں بھلا سکتا کہ میں لکھتا تھا اسٹوڈنٹ لائف میں، لیکن میں لکھتا تھا سائنس فکشن، اور اس میں میرے استاد جو سائنس کے استاد تھے اس وقت کے، وہ اس کو انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی پڑھتے تھے. مجھے یاد ہے میں نے اسٹیل انڈسٹری کے بارے میں BSc میں لکھا تھا، اور اس وقت میں نے آنے والے دور کے پرابلمز لکھے تھے اس میں. اچھا. اور آج وہ سارے پرابلم درپیش ہیں، اس کا علاج کوئی نہیں ہے. میں ایک بچہ تھا، اور اس وقت میرا استاد 4C کرتا تھا. وہ کہتا تھا یہ تم کہاں سے سوچتے ہو، کیسے لکھتے ہو. تو میں نے کہا اپنے ایٹیچیوڈ پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بچے کی، جیسے آپ نے کہا نا، ناکامیاں انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں اگر اس کے ارادہ مضبوط ہو. تو کردار سازی میں اساتذہ اور پیرنٹس کا بڑا رول ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے اسکول کا زمانہ جو تھا، کالج کا تھا، کیسے اساتذہ ملے آپ کو، کیا بتاتے تھے وہ؟ اسکول کے زمانے میں یہ تھا کہ ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ نقل نہیں کرنی. اچھا. تو میں نے جیسے اپنی گفتگو میں کہا کہ میں اردو میڈیم میں اپیئر ہوا اور میں اسکول کا نام نہیں لیتا، تو وہاں ہم امتحان دینے گئے تو وہاں نقل ہو رہی تھی. تو میں اسپورٹ سے بھی متعلقہ تھا، تو میری فزیک اچھی تھی. تو ہمارا ایک ساتھی کمزور سا، وہ اٹھ کے میرے پاس آیا کہ میں کیا کروں، میرا پیپر چھین لیا ہے. تو میں نے اسٹوڈنٹ کو جا کے کہا، جب اس نے نہیں مانا تو میں نے اسے پیپر چھین کے اسے واپس لے کے دیا کہ اسے بٹھاؤ، جہاں مرضی بٹھا لو. ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم نے نقل نہیں کرنی. میرا کوئی ساتھی نقل نہیں کرے گا. ہم جیسے اسکول سے آئے ہیں، ہم عام اسکول سے نہیں آئے. ہمارے استادوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے. پھر جب میں خود آ گیا جاب میں، سو میں نے اسی چیز کو جو مجھے سکھایا گیا تھا، میرے انگلش کے استاد تھے اسلام صاحب ایبٹ آباد اسکول میں، تو وہ انگلش کی چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے سمجھاتے ہوتے تھے. بیٹا یہ لکھنے میں نہیں آتا، یہ بولنے میں آتا ہے، اور اس کو بولنے میں بھی استعمال نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو اصل گورے ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے. ان کی لینگویج کا حصہ نہیں ہے، اگنورڈ پارٹ ہے. اسے تم بھی اگنور کرو اپنی رائٹ اپ میں. تو وہ میرے ایک طرح سے مرشد تھے. اور جب میں نے اسکول چھوڑا تو ان کے پاؤں میں بیٹھا کہ سر آپ جیسا استاد آگے تقدیر جانے ملے یا نہ ملے. یعنی اساتذہ جو تھے وہ آپ کو مینرز وغیرہ، آداب، اٹھنے بیٹھنا، یہ بھی سکھاتے تھے نا؟ سر یہ تھا کہ دعوت اسکول چونکہ بہت پریسٹیجس تھا، تو بڑے پریسٹیجس فنکشن ہوتے تھے تو میں اگلی کرسیوں پہ بٹھا دیا جاتا تھا، یہ بتا کے کہ بیٹا جو مہمان آئے
تو اس کو لانا بھی ہے, بٹھانا بھی ہے, اور اس کے لیے کرسی خالی کرنی ہے, اس کو چائے بنا کے دینی ہے آپ نے, اور آپ نے چائے ساتھ نہیں پینی, آپ بعد میں پئیں گے. تو یہ میں نے وہاں دیکھا, سیکھا, اور مجھے اب حیرانی ہوتی ہے کہ بچے کیسے اگلی رو میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم بھی بیٹھتے تھے لیکن وہ اٹھنے کے لیے بیٹھتے تھے اور غصہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ڈریسنگ. نمبر 3 یہ بالوں کا کٹانا, ہفتے میں ایک بال کٹانا ضروری ہوتے تھے. اچھا. ناخن کٹے ہوئے ہونے چاہیے. تو ہمارے جو سپورٹس کے استاد تھے وہ حنیف بھٹی صاحب ہوتے تھے مرحوم, تو وہ یہ چیک کرتے تھے جب اسمبلی میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسے ہاتھ کرتے تھے, وہ چیک کرتے تھے کہ ہمارے ناخن نہیں بڑے ہوئے, یہ بال نہیں بڑے ہوئے. تو بال کٹوانا ہم پہ لازمی تھا, جو ہیرو ٹائپ بال نہیں رکھنے, ہماری پینٹ کی کریز نہیں ٹوٹتی تھی, بوٹ کے اوپر مٹی نہیں پڑی ہوئی ہوتی تھی, اور چھٹی والے دن ہمارا ٹائم اور شیڈیول فکس ہوتا تھا, اسی کے مطابق چلتے تھے. رات کو غالباً 9 بجے یا 10 بجے ہماری لائٹیں آف ہو جاتی تھیں. یہ سکھایا جاتا. اور صبح قاضی منظور الحق صاحب ہمارے وہاں پرنسپل ہوتے تھے, تو صبح آ کے ہم سب کو ہاسٹل میں آ کے ایک آواز دیتے تھے, بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا, خود ہی نماز پڑھاتے تھے. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو غیر نصابی یا معاون جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, سرگرمیاں ہوتی ہیں, یہ بہت اہم رول ہوتا ہے اس کا, یعنی زندگی میں کہ اگر آپ توانا ہوں گے, صحت مند ہوں گے, تو اتنا ہی آپ کا ذہن بھی فریش ہوگا. تو آپ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے؟ میرے 2-3 قسم کے شوق تھے. ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا مجھے لکھنے کا شوق تھا. اچھا. اور میں بڑے چنیدہ لفظ استعمال کرتا تھا جب لکھتا تھا, یا اس کو ایسے اردو یا انگلش میں؟ دونوں ہی میں, اردو اور انگلش میں, دونوں ہی بڑے اپروپریٹ لفظ چنتا تھا. یعنی اسکول اور کالج کے میگزین میں لکھتے تھے آپ؟ اسکول کے میگزین میں بھی لکھا, کالج کے میگزین میں بھی لکھا. اس کے بعد جاب کے دوران میں ایف سی کالج میں رہا, وہاں ایک فولیو نام کا فورٹ نائٹلی جرنل ہوتا تھا, تو اس کا میں ایگزیکٹو ایڈیٹر تھا. اس کو کنسولیڈیٹ کرنا. اور ایف سی میں میری آخری جو کوشش تھی وہ ان کا جرنل تھا. وہ جرنل میں نے 3 زبانوں میں چھاپا تھا, اردو, انگلش اور پنجابی. اچھا. تو ڈاکٹر صاحب جو اس وقت یہاں پہ وائس چانسلر تھے ہمارے, انہوں نے مجھے کہا کہ پٹ ڈاؤن یور پکچر, اے بگ بگ پکچر ہیئر. میں نے کہا نہیں, جو لوگ اس کے اصل ایڈیٹر تھے میں ان کے نام لکھوں گا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے ایک مرحوم دوست اجمل نیازی صاحب تھے, ایک پنجابی کے تھے, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. انہوں نے ڈیفینیٹلی کچھ کوشش کی ہوگی, لیکن سارا کنسولیڈیٹ اور ایڈیٹنگ میں نے کی تھی. میں نے اپنا نام بتا رہے تھے. آپ کس کھیل میں حصہ لیتے تھے؟ میں کبڈی کھیلتا ہوتا تھا, اور میں ہاکی کھیلتا ہوتا تھا. ہمارے جو استاد تھے وہ پتہ نہیں کیوں انہیں کرکٹ سے بڑی چڑ تھی. ایک امریکن کھیل تھا جس کو سافٹ بال یا بیس بال کہتے ہیں, وہ میں کھیلتا تھا, اور ہاکیاں بڑی توڑتا تھا جب میں کھیلتا تھا. تو ہاکی کی وجہ سے وہ تربیت بہت ہوئی ہماری. مثلا جب بھی ہم نے کہیں جانا ہے تو ویل اسٹینڈ ان دا رو, اور پراپر ڈریس اپ ہو کے جانا ہے. جس طرح آرمی والے لوگ نہیں جاتے, اسی طرح ہم بھی ڈریس اپ ہو کے جاتے تھے. تو یہ ساری اسکول کی تربیت تھی. وی وونٹ گو وداؤٹ میکنگ اے کیو میں جانا ہے, ٹیچر نے بتایا اور ٹیچر کو فالو کرنا ہے. اسی طرح کلاس میں اگر آپ کو ٹیچر سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کریں گے, ٹیچر سے پوچھیں گے, اپنی باری پہ پوچھیں گے. اگر آپ کو منع کر دیا گیا تو پھر آپ آگے نہیں چلیں گے, پھر دوسرے کو موقع دیں گے. اسی طرح ہمارے ہوم ورک کے اوپر ٹیچر کریکشن کرتے تھے, تو اس میں ٹیچر ہمیں موقع دیتے تھے کہ آپ پوچھ سکیں ان سے, نہ صرف کلاس میں بلکہ باہر جا کے بھی پوچھ سکتے تھے کہ سر یہ آپ نے کیا لکھا ہے, کیوں لکھا ہے. تو اس نے ہماری تربیت کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل جو ہے نا بچے فزیکل ایکٹیویٹیز میں نہیں حصہ لے رہے, کیونکہ ایک عجیب دور آ گیا ہے, خاص طور پہ جب تعلیم پرائیویٹ سیکٹر میں آئی ہے تو چھوٹی چھوٹی کوٹھیوں میں کالج بن گئے ہیں, اسکول بن گئے ہیں, اکیڈمیز بن گئی ہیں. بچے اسکول سے آتے ہیں, اکیڈمی چلے جاتے ہیں, پھر شام کو جب واپس آتے ہیں تو 8 بج جاتے ہیں, اور اس وقت کھیلنے کا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. پھر وہ موبائل وغیرہ پہ دوسرے پہ چلے جاتے ہیں. تو مطلب جو کھیل کود سے جو ڈسپلن پیدا ہوتا ہے اور جو وسیع القلبی پیدا ہوتی ہے, یہ دیکھیے نا کہ اگر آپ ہار گئے ہاکی کا میچ
تو یہ نہیں ہے کہ آپ مخالف کو ڈنڈا نہیں. مار دیں گے، بلکہ آپ اس سے ہاتھ ملائیں گے، اسے مبارکباد دیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اچھا کھیلیں. یہ ایک پیدا ہوتا ہے دل میں. کھیل کے بارے میں یہ ہے کہ جب میں کھیلتا تھا تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے مار پٹی. اچھا. وہ مار پٹی تھی فاؤل پہ، اچھا. اور میرا وہ کلاس فیلو تھا وہ شہید ہو گیا تھا آرمی میں، اللہ اس پہ بہت ساری رحمتیں نازل کرے. غالباً اگر میرا پرسیپشن ٹھیک ہے فرخ لودھی. اچھا. تو اس کو وہ کہیں فاؤل مار دیا تو میری شکایت ہو گئی تو اس پہ میری مرمت ہوئی. لیکن میرے ٹیچر نے جب مجھے آ کے کہا بیٹا ایکسکیوز می، میں نے کہا آپ میرے باپ ہیں، آپ مجھے ایکسکیوز نہیں کریں، آپ نے میری تربیت کی سر ساری زندگی یاد رکھوں گا. اور میں نے اسے یاد رکھا. سر میں نے بچوں کو 2-3 کام سکھائے. ایک یہ ڈبیٹنگ سکھائی. 2 بڑے پرومیننٹ ڈبیٹر میں نے پیدا کیے. میں جتنی دیر ایف سی کالج میں رہا ایک کمرہ تھا جس میں شیلڈز بھری ہوئی تھیں، تو میرا نام تو کہیں نہیں تھا لیکن میں بچوں کو یہ لکھ کے دیتا تھا، تیاری کرواتا تھا. گورنمنٹ کالج ہمارا بیسٹ کمپٹیٹر تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں، ان کے استاد بھی محنت کرتے تھے. ادھر میں بچوں کے پیچھے ایک طارق رانجھا تھا پنجابی میں جو ڈیبیٹ کرتا تھا، اسے حکا، چلم، چمٹا، جوتی، پگ یہ چیزیں ہم نے لے کے دی ہوئی تھی. اور باقی اسے جیسچر سکھائے ہوئے تھے، سکھاتے تھے جب وہ ڈیبیٹنگ کے لیے جاتے تھے. دوسرا ایک اردو میں تھا اقتدار کرامت چیمہ، وہ اس وقت انگلینڈ میں ہے اور وہ رجسٹرار ہے وہاں کسی یونیورسٹی کا. یہ وہ بچہ ہے، میں اگر بہت محتاط ہو کہ یہ کہہ لوں کہ اس کی تربیت میں میرا بہت بڑا حصہ تھا. میں نے اسے ڈیبیٹر بنایا اور اس کی جھجک دور کی. اسے کہا یہ سمجھو یہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں نا یہ سارے گوف ہیں، دے ڈونٹ نو اینی تھنگ، تبھی تم بول سکو گے. تو میں بڑا سیریس آدمی ہوں، استاد ہوں. میں نے اسے ڈائس کے اوپر ڈانس کر کے دکھایا، مکہ مار کے دکھایا، نیچے پاؤں مار کے دکھائے. اور یہ جنرل مشرف کا اتنا چہیتا تھا کہ جہاں جنرل صاحب جاتے تھے وہ کہتے تھے ویر از چیمہ. چیمے کو جہاز لینے آتا تھا لاہور سے جہاں ڈیبیٹنگ کانٹیسٹ ہوتا تھا. چیمے کو ڈیپٹی رجسٹرار ایکیڈیمکس پنجاب یونیورسٹی میں ڈائریکٹ رکھا گیا تھا. تو پھر وہ صاف ظاہر ہے نوکری کے معاملات ہیں، ہر بندہ اپنے لیے بہتر سوچ رکھتا ہے. تو اس وقت وہ انگلینڈ میں ہے. اب رہ گیا کھیلوں میں بھی لوگوں کو شامل کیا اور انہیں کھیلوں کی طرف لے کے. میں میاں والی کالج جیسے میں نے آپ کو بتایا دور دراز کا کالج ہے، تو پنجاب یونیورسٹی میں ان کی پارٹیسپیشن کو جب تک میں وہاں رہا یقینی بنایا. بچوں کو لے کے آتا تھا، اپنے پاس رکھتا تھا، پھر ان کو جو ان کا سپورٹس ہاسٹل ہے اس میں جگہ لے کے دی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ جو ہمارا آپ کا زمانہ تھا، اگر ہم سائنس اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو ہم اردو لٹریچر یا انگلش لٹریچر بھی پڑھتے تھے شوق سے. اب وہ جو کتب بینی ہے وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کی کس طرح بچوں کو راغب کیا جائے کہ وہ کتابیں پڑھیں؟ یہاں اگر آپ تھوڑی سی مجھے اجازت دیں، میں سائنس کا ہی طالب علم تھا. اچھا. لیکن میں نے ایک ٹیکنیکل غلطی یہ کر لی کہ اردو آپشنل رکھ لیا. میرے اور آپ کے زمانے میں یہ آپشنل سبجیکٹ ہوتے تھے. بالکل. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اردو تو بہت مشکل ہے. اور نذیر محل جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، میرے اردو کے استاد تھے اور شاعر بھی تھے. تو وہ اشعار پڑھ کے ان کا ترجمہ یا سلیس کر کے نہیں بتاتے تھے، وہ موٹے موٹے لفظ بتاتے تھے. تو ایک شعر تھا، مجھے انہوں نے کئی دفعہ کہا پڑھو. میں ابھی وہ کتاب بینے پہ بھی آتا ہوں. وہ تھا ہے گردش ساگر وجہ پریشانی صحبا، یک بار لگا دو خم میں میرے لبوں سے. تو اس پہ آراب نہیں لگے ہوئے تھے کتاب پہ. تو میں نے اسے خام پڑھا. انہوں نے پھر کہا پھر پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو. اخیر مجھے آتے کہتے ہیں کہ اگر غالب زندہ ہوتا تو تمہیں وہ یو این او میں لے جاتا، تمہارے خلاف مقدمہ دائر کرتا. اچھا. جی. اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ سر میں نے
पर्शियन नहीं पढ़ी है। अच्छा कहते अच्छा चलो मेरे कहने पे इसके ऊपर पेस्ट लगाओ और फिर पढ़ो। अच्छा फिर मैंने पढ़ा ये खुम है, तो उन्होंने 3 लफ्ज़ों के माने बताए। अच्छा खुम कहते हैं मटके को, सहबा कहते हैं सुबह को पीने वाली शराब, ठीक, और गर्दिश सागल प्याले का घूमना या गर्दिश करना। कहते हैं बाकी ये तुम इसकी पूरी जो है ना तशरीह करो। तो मुझे वो समझ आ गई। तो किताब बीनी का फ़ायदा ये है कि ऑथर जो लिखता है ये नहीं वो 100% बिल्कुल एक्यूरेट लिखता है। इंफॉर्मेशन आउटडेटेड भी होती है, बाज़ औक़ात गलत भी होती है, बाज़ औक़ात तहरीर भी गलत होती है, लफ्ज़ गलत होते हैं। ठीक है। तो जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसकी गलतियों से भी आप सीखते हैं, उसके लिखने के स्टाइल से आप सीखते हैं, लफ्ज़ों के चुनाव से आप सीखते हैं। तो मैंने ख़ुद जब तक पढ़ा, मैं दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी का रेगुलर मेंबर था। अच्छा, मेरी लाइफ मेंबरशिप थी जी। मैंने पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी से भी लाइफ मेंबरशिप ली और कायदे आज़म लाइब्रेरी से भी मेंबरशिप ली। ठीक है जी। ख़वातीन हज़रात, आप डॉक्टर खालिद राशिद साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, बड़ी दिलचस्प और मालूमाती बातें कर रहे हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी ख़वातीन हज़रात, आप डॉक्टर खालिद राशिद साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये फरमाएं, आपने कुतुब बीनी पे बड़ी उम्दा गुफ्तगू की है। आजकल जो हमारा सोशल मीडिया है उसका बड़ा मनफी रुझान पाए जाते हैं, बच्चे जो हैं उस पे से, बल्कि बजाय इसके कि उससे फ़ायदा उठाएं, इन्फॉर्मेशन लें, वो गलत चीज़ों में पढ़ रहे हैं। इस रुझान को कैसे, कौन जिम्मेदार है? माँ बाप हैं, असातिज़ा हैं, ये क्या, किस तरह उसको ठीक किया जा सकता है कि बच्चों का रुझान मनफी की बजाय मस्बत चीज़ों की तरफ जाए? मैं ये समझता हूँ कि हम जो घर का काम देते हैं वो लेयर टाइम एक्टिविटी तो होती है जी, लेकिन उसमें क्रिटिकल एटीट्यूड डेवलप करना हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत उस्ताद। ठीक है। और पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि वो बच्चे के साथ बैठ के उसको समझाएं। वो नौ आमोज़ है, वो सीख रहा है, उसको सिखाने और सीखने की ज़रूरत है, तो पेरेंट को भी उसके साथ बैठ के उसे सिखाना चाहिए और उसे ट्यूशन के हवाले नहीं कर देना चाहिए। तो ये हमारा जो काम देने का अंदाज़ है उसमें हम क्रिटिकल एटीट्यूड को शायद भूल गए हैं। लफ्ज़ तहरीर में छुपे हुए माने और उन मानों का आइंदा इस्तेमाल, ये सिखाना ज़रूरी है। जी, ठीक है। मतलब मैंने ख़ुद, अरेबिक मेरी ज़ुबान नहीं है जी, तो मैंने महसूस किया, मैं थोड़ी देर वहाँ रहा हूँ, कि बच्चे अरेबिक से नफ़रत करते हैं और यही इंग्लिश से महसूस किया कि हमें इंग्लिश से खौफ आता है, न जाने क्यों। हालांकि हम मैथ बड़ी आसानी से लोग कर लेते हैं और बड़े एप्ट होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर दो तो घबरा जाते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने ये घर का काम जो है ये चैलेंजिंग नहीं रखा। नंबर 2, जो कमेंट्स दिए, अव्वल तो कमेंट दिए नहीं। अगर स्कूल ने कमेंट दिए तो वो इतने वर्थवाइल नहीं थे कि स्टूडेंट उसे उस पर काम करना ज़रूरी समझता। और एक दफ़ा नहीं, वो रिपीटेडली वो चलने चाहिए। मिसाल के तौर पर देखिए, हमने माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, शायद मेरे वालिद ने भी पढ़ा हो, लेकिन मैंने अपने वालिद साहब की एक किताब, वो ग्रामर की ट्रांसलेशन की किताब थी, उसमें एक फ़िक्रा आज भी मुझे याद है और मैं आज भी उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। वो वर्नैकुलर फाइनल 8वीं जमात की किताब थी। एक मेंढकी दरिया के ऐन दरमियान से उचक कर बाहर निकली और बोली। मैं इन सारे लफ्ज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपने वालिद से पूछा तो मेरे वालिद ने ये कहा कि बेटा, उस वक्त जो 3rd डिवीज़न में पास हो जाता था उसे देखने आते थे लोग, क्योंकि रियायत कोई नहीं थी, सप्लीमेंट्री कोई नहीं था, परफेक्शन थी। और यहाँ मैं अल्लामा इकबाल की मिसाल देता हूँ कि अल्लामा इकबाल जब यहाँ से इंग्लैंड गए तो शायद उन्होंने इजहार किया कि वो शायद शायरी छोड़ देंगे। तो उनके दोस्त, उस वक्त की बहुत बड़ी हस्ती, वो आर्नल्ड साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि इकबाल ये कहता है। तो उन्होंने इकबाल को बुलाया और ये कहा कि तुम्हारी शायरी में रमक है, ज़िंदगी है, तुम्हारी कौम इससे ज़िंदा होगी, नए शगुफ़े फूटेंगे, तुम अपना काम करते रहो।
اب آپ دیکھیے کہ ہم نے صرف علامہ کے اشعار کی تشریح پڑھنے پر اکتفا کیا، اسے سمجھنے پر اکتفا نہیں کیا۔ علامہ نیچر کا شاعر ہے، علامہ قدرت کا شاعر ہے، فطرت کا شاعر ہے۔ ہم ورڈس ورتھ کو تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، تو علامہ کو کیوں نہیں پڑھتے؟ علامہ کو پڑھنا چاہیے، اور علامہ کے اشعار کے اندر چھپی ہوئی روحانیت کو تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن ہم جب علم کو ان زاویوں سے جاننے میں ناکام ہو گئے تو ہمارا سارا پروسیس جو ہے وہ بالکل آپ دیکھیے نا، علامہ کو تو ہم نے قوالوں کے حوالے کر دیا ہے، بس وہ قوالیاں گاتے رہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ کے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے جو ہے اس میں ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کی، تو اس کے بارے میں ذرا بچوں کو بتائیے۔ میں نے 3-4 سبجیکٹس میں نے پی ایچ ڈی تو ایجوکیشن میں ہی کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ سبجیکٹ ایسے شوق سے پڑھے۔ جی، مثلاً ایک پنجابی ہے، اچھا، تو پنجابی میں اس میں جو ان کا آخری پیپر ہے اس میں میں نے انتہا کر دی پڑھنے کی، میں نے صرف 25,000 کی کتابیں خریدی تھیں۔ اچھا، یعنی اس سے میرا شوق آپ دیکھیے، پنجابی شعراء خاص طور پہ جو میں نے شعراء اور باقی جو لکھتے تھیں، زیادہ لوگوں نے نہیں لکھا، تو حافظ برخوردار اور ان جیسے لوگوں کو تلاش کرے، ان کے خاندان کو تلاش کیا، ملا، دیکھا کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ ہیر رانجھا اور یہ جو لکھا گیا اس میں کتنی سچائی ہے۔ سنا ہے کہ وارث شاہ کے علاوہ بھی کسی نے لکھا ہے یہ اس سے پہلے بھی سعید شہیدی ہیں، میتا چنابی ہیں، ان لوگوں نے لکھے ہیں، لیکن میں یہاں پہ چھوٹا سا ہی حوالہ دینا اکتفا کروں گا کہ میں نے خود سیکھنے کے لیے اس کو کافی پڑھا اور نتیجے اس پہ پہنچا کہ یہ اس سے پہلے بھی لکھا گیا ہے، اور یہ پنجابی میں صرف اس لیے لکھا گیا ہے کہ گھاس کی 100 قسمیں وارث شاہ نے گنائی ہیں، رشتے گنا دیے ہیں اس میں جو میں اور آپ نہیں جانتے۔ مثلا انگلش میں صرف ایک کزن ہے، تو وہاں پتریر ہے، مسیر ہے، ملویر ہے، اس طرح اور بہت ساری ٹرمیں ہیں جو پنجابی میں استعمال ہوتی ہیں، تو میں نے پنجابی صرف اس زاویے سے پڑھی۔ اب آتے ہیں، میں اپنے سبجیکٹ پہ آتا ہوں کہ میں ایجوکیشن میں کیوں آ گیا۔ ایجوکیشن میں شاید ان چند لوگوں میں سے ہوں جس نے اسکول میں بھی کام کیا، کالج میں بھی کام کیا اور یونیورسٹیز میں بھی کام کیا۔ یونیورسٹیز میں بھی ڈپارٹمنٹ بنائے، اسکولز بھی بنائے، میں نے 5 اسکول انٹرنیشنل لیول پہ بنائے جو بہت پریسٹیجس اسکول تھے۔ میری خواہش تھی، اپنی خواہش پوری کی، اور وہ پاکستان میں نہیں تھا، وہ پاکستان سے باہر تھا۔ یہ جو ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کیا اسٹوڈنٹس کی نفسیات پہ بھی کچھ بات ہوتی ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم اس میں 3-4 چیزیں پڑھاتے ہیں۔ جی جی، پڑھانے والے کو یہ بتاتے ہیں کہ طالب علم کی نفسیات کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس کی ادا پہ جاتے ہوئے اس کو پڑھانا چھوڑ دینا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کلاس نہ لی ہو۔ اسٹوڈنٹ بہت سارے بہانے بناتے ہیں، آج نہیں پڑھیں گے، آج اچھا دن ہے، میں نے ٹھیک ہے اچھا دن ہے، چلے گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ تو گپ شپ میں بھی ایکیڈیمک گفتگو کی، ادھر ادھر کی لیکچر باتیں نہیں کی۔ مثلاً غالب کے بہت سارے لطائف ہیں۔ غالب کو کسی نے پوچھا، یادگار غالب میں جو حالی صاحب نے، میں نے یادگار غالب پڑھی ہے، اچھا، بڑے مزے کے اس میں لطیفے لگے اور اس میں وہ سارے لطیفے بھی پڑھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے غالب کی ردیف یہ اردو کا طالب علم نہ ہوتے ہوئے پڑھی۔ ویری گڈ۔ اور پھر اس میں اور اب ایجوکیشن میں یہ کہ ہم ایک تو سائیکالوجی بتاتے ہیں، دوسرا سوشیولوجی بتاتے ہیں، ہاؤ ٹو سوشلائز، کیسے ہونے۔ دیکھیے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو میل فیمیل سمجھتے ہوئے نہیں، ہیومن بینگ سمجھتے ہوئے آپس میں سوشلائز کرنا سکھاتے ہیں۔ تو میں جب یہ چھوٹے سے ادارے میں گیا تو میرے پاس 15 سیکشن تھے LKG کے، چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے خود کھیلتا تھا۔ اس میں ایک اسپیشل گروپ تھا، ہر بچہ معاشرے میں ویل بیلنس نہیں ہوتا، کوئی اسپیشل بچے آتے ہیں، تو اسپیشل بچوں کے لیے میں داخل نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، مجھ پہ منسٹری کی طرف سے مجبوری تھی۔ تو میں ان بچوں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھتا تھا، سوٹ پہنے ہوئے وہ میرے اوپر چڑھتے تھے، گپیں لگاتے تھے، بولتے تھے،
ان کو کھیلنے کے گیجٹ دیتا تھا, کھیلنے کی طرف لگاتا تھا. مطلب میں نے انہیں سوئمنگ سکھائی. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے پوچھا تھا, میں نے انہیں سوئمنگ کی طرف لگایا. دوسرا جمناسٹک سکھایا انہیں. تیسرا انہیں دوڑ لگانا سکھایا, اور میں خود بیٹھا ہوتا تھا تاکہ بچے موٹیویٹڈ فیل کریں. تو ایجوکیشن میں یہ دو. تیسرا ہم پڑھانے کا طریقہ بتاتے ہیں, پڑھانا کیسے. آسان سے ٹیچنگ کے کچھ اصول ہیں. آپ نون سے ان نون کی طرف سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. خالی پانڈا کوئی نہیں ہوتا. جو بھی یونیورسٹی میں آتا ہے, اسکول میں بچہ آتا ہے, سائنس یا ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کے پاس 5000 الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے. اب اس کا مناسب اور متوازن استعمال آپ نے سکھانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سکھانے کے لیے ہم نے ایک قاعدہ بھی لکھا تھا. اچھا. تو وہ قاعدہ گورنمنٹ بدلی, یونیسکو نے چھاپا تھا. تو اس میں معاشرے میں عام بولے جانے والے لفظ جو ان کو ریکارڈ کیا تھا, اس وقت شاید بہت بڑی چیز تھی کہ ٹیپ ریکارڈر لے کے میں خانے وال ڈویژن میں گیا تھا. خانے وال ڈویژن پنجاب کا وہ ڈویژن ہے جہاں پہ پاکستان میں بولی جانے والی ہر زبان بولی جاتی. بلوچی, بروئی, سرائکی, ہند کو اور نہ جانے کتنی زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں. تو میں نے وہاں سے ذخیرہ الفاظ اکٹھا کیا. تو ٹیچنگ میں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ بچے کے ٹیسٹ کے مطابق بات کی جائے. ایگزامپلس اپنے کلچر سے دو, باہر سے نہیں. تو جب بچے کے کلچر سے آپ ایگزامپلس دیتے ہیں تو بچہ خود بخود سیکھنا شروع ہو جاتا ہے. کمیونیکیشن ایسی ہونی چاہیے اس کے ذہن کے مطابق, اور اس کی پہلی بات اس کے کلچر سے مثال دیجئے. دوسری بات اس کی اپلیکیشن عام زندگی میں بتائیے, بچے کا خود ہی ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیں کہ آپ نے بہت کتابیں لکھی, آپ کی پبلیکیشنز باہر کے ملکوں میں بھی چھپتی رہی, اس کے بارے میں ذرا بتائیے کن کن موضوعات پہ آپ نے کتابیں لکھی ہیں, کتنی کتابیں لکھی ہیں ٹوٹل؟ میں نے 18 کتابیں لکھی. ماشاءاللہ. پہلی کتاب میں نے اس لیے لکھی کہ میرے کولیگ تھے اقبال قاسمی صاحب, عطاء اللہ قاسمی کے بھتیجے تھے. اچھا. اور وہ تھے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں. میرے کولیگ تھے. میری انگلش کی ہینڈ رائٹنگ بڑی خوبصورت تھی, ایسے لکھتا تھا جیسے یہ پرنٹ ہو رہا ہے. تو ان کے پاس اس وقت کیسٹ بہت تھے. تو انہوں نے مجھے ایک کتاب دکھائی. وہ کوئی اس وقت کے حساب سے جب مجھے دکھائی, وہ 150-200 سال پرانی کتاب تھی, ہاتھ سے لکھی کتاب تھی. وہ ضرب الامثال تھی. جس کسی نے لکھی تھی اس کے نیچے جا کے نوٹ دیا ہوا تھا کہ میں پیرانہ سالی ہے, شاید یہ تکمیل نہ کر سکوں, آنے والا کوئی اس کی تکمیل کرے گا جس کو خواہش ہوگی. تو میرے ذہن میں خواہش آئی کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. پھر میرے سینئر تھے, خادم علی ہاشمی صاحب تھے, ایک اور صاحب تھے, اب وہ بوڑھے ہیں, بہت بوڑھے ہیں, تو ابھی زندہ ہیں. تو ان کو میں نے کہا کہ سر میرے ذہن میں آیا. تو ہم نے پہلی جو کتاب لکھی وہ ایک ڈکشنری تھی ٹیکنیکل ٹرمز کی. تو اس کی تسویدی اشاعت کی مقتدرہ قومی زبان اردو نے, اس میں میرے بہت سارے اور لوگ ساتھی تھے. تو میں عام مارکیٹ میں پھرتا رہتا تھا, مستریوں مزدوروں سے پوچھتا تھا اس چیز کو کیا کہتے ہیں. اچھا. مطلب اس وقت میرے پاس گاڑی تھی, تو میں پوچھتا تھا کہ اینو کنگھی کیوں کہندے نے, اینو گوڈا کیوں کہندے نے. تو وہ مجھے وجہ بتاتا تھا. تو پھر ہم نے ٹیکنیکل ٹرمز کے لیے مترادفات تلاش کیے اور پہلی کتاب جو ہے یہ لکھی. دوسری کتاب یہ تھی, ایک ہم پڑھاتے تھے ٹیچنگ آف سائنس. تو ٹیچنگ آف سائنس انگلش میں تھی, ایگزامپلز انگلش میں تھی. ہمارے بچے جو ہیں وہ ایف ایس سی میں انگریزی میں آ کے پڑھتے تھے, اردو میٹرک تک تو اردو میں پڑھ کے آتے تھے, تو ان کے لیے پرابلم ہو جاتا تھا. تو میں نے بہتر سوچا کہ میں اس پہ کتاب لکھوں. ایک کتاب تھی اس وقت ٹیچنگ سائنس کریٹیولی, واشنگٹن کی کتاب تھی. وہ میں نے پڑھی. تو میں حاشا وک اللہ کہتا ہوں, میں نے کوئی کتاب سامنے نہیں رکھی, میں نے خود لکھنی شروع کی. تو اس کا پہلا حصہ تھا کہ تدریس کیوں کی جانی چاہیے, دوسرا حصہ تھا کیسے کی جانی چاہیے, تیسرا حصہ تھا مثالی نمونے کیا ہوں گے. تو وہ پہلی کتاب تھی اردو میں جو میں نے لکھی. تو میں کوئٹہ گیا, ایسے ہی میں کوئٹہ یونیورسٹی میں
ایک طالب علم کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب دیکھی. مجھے میرا پبلشر کہتا ہے یہ تو بکتی ہی نہیں. تو میں نے کہا بیٹا، کہتا ہے یہ میں پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا یہ اس کا لکھنے والا میں ہوں. اچھا. تو وہ میرے ساتھ چپک گیا. اچھا. کہتا آپ نے لکھی ہے؟ میں نے کہا میں نے لکھی ہے. تو میں نے اسے 3 دفعہ ریوائز کیا. اب پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں اب معاملہ یہ ہو گیا کہ جس وقت میں نے لکھی تھی اس وقت ایک پروگرام تھا BS-ED. یہ 3 سالہ ٹیچنگ کے لیے پروگرام تھا. تو اس کا میں پائنیئر تھا. گڈ. تو پائنیئر ہوتے ہوئے میں نے پہلے کریکلم بنایا، سبجیکٹ چوز کیے. اچھا. اور آپ حیران ہو گئے کہ وہ سبجیکٹ آج کی ضرورت ہیں. مثلاً انوائرمنٹل پولیوشن تھا. اچھا. یہ آج سے 50 سال پہلے کہیں زندہ نہیں تھا. ماحولیاتی آلودگی اور اس کا کوئی نہیں پتا تھا. نمبر 2 رورل سوشیولوجی تھا. آج کی دنیا میں آپ دیکھیں میرے ساتھ والے گھر میں ڈیتھ ہو جائے تو مجھے نہیں پتا ہوتا. تو میں نے یہ رورل سوشیولوجی دوسرا سبجیکٹ تھا. سوشو اکنامک پرابلمز آف پاکستان تیسرا سبجیکٹ تھا. واہ. اب یہ سبجیکٹ میرا نہیں تھا. تو اس پہ میں نے مظہر اقبال صاحب ہوتے تھے اکنامکس کے استاد، ان کی محنت کی کہ یار اکنامکس تیرا سبجیکٹ ہے تو ایسے کر، جیسا بھی لکھ سکتا ہے تو لکھ، میں اسے اردو میں ڈھالوں گا، تیرے ساتھ بیٹھ کے میں لکھوں گا. تو وہ کتاب تو میں ایٹریبیوٹ کرتا ہوں مظہر کو. مجھے نہیں پتا وہ کتاب ایک چھپی تو تھی لیکن اب اس کی کیا کیفیت ہے. لیکن ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی تھی، پیسے کمانے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تدریس سائنس بھی بچوں نے پسند کی. اور کوئٹہ سے مجھے پتہ چلا دوسری یونیورسٹی تھی بھاولپور. جب میں وہاں گیا تو لائبریرین مجھے نہیں جانتا تھا. جب اسے بتایا گیا یہ خالد رشید ہے تو اس نے کہا آپ کی ساری کتابیں میں نے لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں. تو وہ ایک ثبوت تھا. پھر میں نے تیسری کتاب تعلیمی تحقیق پہ لکھی. ہمارے بہت سارے ایسے موضوعات ہیں، بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں، بہت سارے ایسے ڈیزائنز ماڈلز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ویسٹ میں کام ہوا لیکن ہمارے یہاں وہ کچھ اور طرح سے امپلیمنٹ ہونا چاہیے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، میں نے ماڈیول کا لفظ سیکھا. یہ ماڈیول ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ڈیولپ کروائے تھے لوگوں کو، کسانوں کو خود پڑھ کے سمجھنے کے لیے. تو ایجوکیشن میں بھی ہم نے یہ ڈیولپ کرنے شروع کیے سیلف لرننگ ماڈیولز. اس میں کانٹینٹ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں پڑھنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، خاص الفاظ کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں اور ٹیسٹ بھی دیا ہوا ہے. آپ نے خود ہی وہ ٹیسٹ لینا ہے اپنا. اور اس میں کرائٹیریا بھی دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اتنے نمبر لے لیتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ پاس ہو گئے، ورنہ آپ اسے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کے پیچھے ایک ہمارے ایجوکیشن کا پروسیس ہے. وہ ہم چیزیں ایک چین میں سے پرو کے آپ کو سکھانا شروع کرتے ہیں. اور اس کی میں مثال ایسے دے سکتا ہوں، آپ نے وہ بائسکوپ دیکھی ہوگی جس میں وہ مکہ مدینہ دکھاتے ہیں اور فلم چلا کے دکھاتے ہیں. وہ ایکچولی پکچرز ہوتی ہیں جن کو جوڑا ہوا تھا سیریز میں. بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے. تو وہ ایجوکیشن میں بھی ہم استعمال کرتے تھے. IR میں وہ فلمیں، وہ ریلیں موجود تھیں. تو ایک لینئر اور ایک برانچڈ پروگرام ہوتا تھا، پروگرام ہی اسے کہتے تھے. تو وہ پروگرامنگ کی جاتی تھی، اسے سکھایا جاتا تھا، آپ کو دکھایا جاتا تھا. اب چلیں، اگر آپ سوال کا آگے سوال آتا تھا جواب نہیں دے سکے پھر ایکچوئل کانٹینٹ پہ چلے جائیں. تو جب میں نے یہ کتاب لکھی تو کوشش کی کہ اگلا جو ٹاپک ہے وہ پہلے ٹاپک کو کور کر رہا ہو، پھر اس میں ڈپلیکیشن آ جائے. وہ تیسرے میں جا کے پھر کور کر رہا ہو. تو اس میں میں علمی کتاب خانے کے اصل مالک حاجی سردار محمد حاجی سردار محمد کو اپنا استاد مانتا ہوں. انہوں نے مجھے کتاب لکھنی سکھائی، 3 دفعہ پڑھی اور مجھے کہا کہ اب یہ چھپ جائے گی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت دلچسپ باتیں کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت آپ نے گائیڈنس دی ہے. ہم چاہیں گے کہ پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے بچوں کو کوئی پیغام دیجیے. دیکھو بچوں، زندگی میں کسی بھی چیز سے حوصلہ ہار دینا، کام کو چھوڑ دینا کامیابی نہیں ہوتی.
کامیابی یہی ہوتی ہے کہ آپ مستقل لگے رہیں اور اپنے ایم کو ٹارگٹ کو پا کے چھوڑیں. میں لوگوں کو ریسرچ کرواتا ہوں, اندھیری گلی میں لے جاتا ہوں اور پھر انہیں رستہ دکھاتا ہوں, اس میں ایک کرن نظر آتی ہے, اس کرن تک پہنچانا ہوتا ہے مجھے, چھوڑنا نہیں ہوتا. وہ رستے میں مر جاؤں, خودکشی کر لوں, بڑی باتیں مجھے کہتے ہیں, لیکن میں وہاں تک نہیں جانے دیتا. جب یہاں تک بات آتی ہے تو میں ساتھ بٹھا کے چائے پلاتا ہوں. واہ واہ, بہت اچھے. خواتین و حضرات, آپ نے ڈاکٹر خالد راشد صاحب کی گفتگو سنی, بہت انفارمیٹو باتیں کی انہوں نے, طلباء و طالبات کو بہت عمدہ انہوں نے رہنمائی فراہم کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.